الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وقائد أعزمنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام اور معززین علاقہ، آپ سب لوگ اور خصوصاً اس مسجد کے معاونین، منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے اتنا بڑا انتظام اور آپ سب لوگوں کو اکٹھا فرمایا، قرآن و سنت کا بیان پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور ان کی زبان مقدس اور ان کی سیرت طیبہ، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے اور آپ لوگوں کو سننے کا موقع فراہم کیا. دعا ہے اللہ تعالی اس محفل کے انعقاد کرنے میں جتنے بھی لوگوں کا جس طریقے سے بھی ہاتھ ہے، اللہ تعالی تمام تر لوگوں کو اپنی ہی رضا کی خاطر ایسے اور بھی پروگرام کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. گرامی قدر سامعین، جیسے کہ برادر مکرم حضرت مولانا قاری عطا اللہ حذیفی صاحب یہ بات فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے شروع ہوتی ہے. اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور علامہ اقبال کے ایک شعر سے تھوڑا سا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. 40 سال سے پہلے کی زندگی جس میں میرے پیارے پیغمبر کا حسن ہے، میرے پیارے پیغمبر کی جوانی ہے، لڑکپن ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی صداقت ہے، آپ کی امانت ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں مکہ کا کافر بھی ماننے کے لیے تیار تھا.
اور میرے پیارے پیغمبر کو ہر آدمی مکے کا رہنے والا جیسے ہی دیکھتا تو کیا الفاظ کہتا، جا صادق والامین، وہ صادق آ گیا، وہ امانت دار آ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر کا حسن، میرے پیارے پیغمبر کا جمال اور میرے پیارے پیغمبر کا کمال، فرمایا یہ وہ چیزیں تھی کہ جنہیں مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا۔ اصل تو جب میرے پیارے پیغمبر کی زندگی 40 سال کے بعد شروع ہوئی، اصل تو میرے پیارے پیغمبر کی سیرت وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ جس نے میرے پیارے پیغمبر کی 40 سال کے بعد والی زندگی اس کو مانا بھی اپنایا بھی تو وہ مسلمان کہلوائے گا، بندہ مومن کہلوائے گا۔ اگر نہیں، صرف اور صرف حسن و جمال، صرف اور صرف میرے پیارے پیغمبر کا کمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف حسن کے تذکروں تک بات کو بند کر کے رکھے گا، عمل کی طرف نہیں آئے گا، تو میرا بھائی وہ کامل مومن کبھی بھی نہیں کہلوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل شروع ہوا نا 40 سال کے بعد، سب سے پہلا عمل ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پہلا دن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے سے شروع فرمایا۔ 13 سال تک میرے پیارے پیغمبر نے عقیدے پہ محنت فرمائی۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، علماء سے پھر بھی سنیں گے۔ میں چند چیزیں عمل کے اعتبار سے ایسی ذکر کروں گا کہ جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عمل، وہ میرے پیارے پیغمبر کی وہ سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اعمال کہ جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہر وقت ہمارے اوپر کرنے لازم ہے، کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ انہیں ایسے سمجھ لیں کہ 2 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک ہے وہ اعمال جن کے کرنے کا حکم ہے، اور ایک وہ اعمال ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا حکم ہے، جن سے رکنے کا حکم ہے، بچنے کا حکم ہے۔ 2 ہی قسمیں ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی 2 چیزوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت کو ذکر کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا آپ بہترین امت ہیں۔ فرمایا 2 صفات، تأمرون بالمعروف، کرنے کے کام، کرنے کے کام۔ فرمایا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کرنے ہیں یہ کام۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، یعنی وہ کام کون سے ہیں؟ شاباش بولو، چھوڑنے کے کام۔ کون سے ہیں جی؟ چھوڑنے کے کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوڑنے کے کام ہے۔ آگے جو باتیں آئیں گی تو پھر تھوڑی تھوڑی کڑوی ہوں گی، لیکن کرنا لازمی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز قرآن مقدس کے حوالے سے کہ جو میرے پیارے پیغمبر نے کرنے کے کام کو حکم دیا نا کہ یہ کرنے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمایا، سنیے گا یہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سورۃ توبہ اور آیت کا نمبر 119۔ خالق کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ انہی الفاظ کو دیکھ کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرمایا دوستوں جب میں علی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کرتا ہوں،
کہ نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مولا تو سارے شریکوں سے پاک ہے، تو سارے ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، دنیا کائنات میں کوئی تیرے جیسا نہیں ہے، تو کسی جیسا نہیں ہے۔ فرمایا انسان نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، نماز ادا کرتا ہوں، اور جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اہل ایمان سے باتیں کی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اہل ایمان اتقوا اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کرو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات کا تذکرہ فرمایا، نماز کا تذکرہ ہوا، روزے کا تذکرہ ہوا، حج کا تذکرہ ہے، فرمایا زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، فرمایا جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، تمام تر احکامات کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بیان فرمایا۔ فرمایا روزے کو فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ فرمایا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دو کام آسان ہو جاتے ہیں، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، فرمایا گناہ کی طرف بھی بے دھڑک چلا جائے گا، نیکی کو چھوڑ دے گا، دل میں کبھی افسوس پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا پہلا حکم اتقوا اللہ، فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور دوسری بات جو سمجھانے لگا ہوں، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اہل ایمان اپنا شمار سچوں میں کروا لو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اپنا شمار سچوں کے اندر کروا لو۔ اور سچوں میں شمار کب ہوگا؟ جب انسان کیا کرے گا جی؟ سچ بولے گا، جب اپنے ہر بات کے اندر سچ کو ملحوظ رکھے گا، فرمایا اس وقت شمار سچوں میں ہونا ہے۔ تو میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں اسی بات کا اہل ایمان کو حکم دیا۔ یہ سورۃ احزاب شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا دیکھیے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ سورۃ احزاب 22واں پارہ اور آیت کا نمبر یہ 70 میرے سامنے ہے۔ فرمایا اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، اور جب بھی بات کرو سچی بات کرو۔ تو میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو، ہمیشہ سچ بولا جائے۔ کیا کیا جائے جی؟ ہمیشہ سچ بولا جائے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے آنے کو بھی ذکر کیا، اور جو چیز لائے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق کبھی اولئک هم المتقون۔
فرمایا جو آدمی سچ لے کے آیا جاء بالصدق، فرمایا جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے، وصدق بھی، جس نے اس کی تصدیق کی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی، فرمایا سچ لے کے آنے والا میرا پیغمبر ہے، اور سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صفت بھی بیان فرمائی، صدق بھی، فرمایا تصدیق کی، فرمایا سچ کی تصدیق کرنی ہے، فرمایا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث بھی سنیے گا، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، آ کے اپنے اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے گا کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ بخیل جانتے ہیں نا، او کنجوس جی، کہتے ہیں نا فلاں آدمی تے جیبے تے سب بلائے ہوئے جی، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سوال فرمایا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ فرمایا ایک ہی دل میں جھوٹ اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ فرمایا جھوٹ ہوگا تو ایمان نہیں، اگر ایمان ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ جی اور میرا دوست ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ گویا جھوٹ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا، اور اگر ایک جھوٹ بولا جائے اس کو چھپانے کے لیے سینکڑوں جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرا بھائی یاد رکھو، قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا سورۃ النساء میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود بھی سچا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیار سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا سچ بولنے کا حکم دیا اور منع فرمایا جھوٹ سے، منع فرمایا جھوٹ بولنے سے۔ اب سچ اور جھوٹ کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا سچ کہتے ہیں واقعہ کے مطابق بات کرنا، اور جھوٹ کہا جاتا ہے خلاف واقعہ بات کرنا۔ فرمایا جو حقیقت کے خلاف ہے فرمایا وہ بات جھوٹ ہے، اور حقیقت کے مطابق بات کرنا اسے سچ کہا جاتا ہے۔ فرمایا قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا زنا بھی بڑا گناہ ہے، بدکاری ہے۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا زنا کا تذکرہ کیا، مسلمان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ سود کا تذکرہ کیا، جوے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا مختلف قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا، لیکن کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں کی ہے۔ فرمایا لعنت کی تو صرف ایک گناہ پہ، فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ جی اس لیے میرے دوست ذرا اپنی عملی زندگی کو تبدیل کیجئے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے
فرمایا اس آدمی پہ بڑا افسوس ہے. الفاظ حدیث پاک کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پہ بڑا افسوس ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ 4-5 دوست محفل میں مل کے بیٹھے ہیں نا, ایک دوست نے کوئی لطیفہ سنایا, سارے ہنسنے لگ گئے, اور جناب اب دوسرا سوچ رہا ہے جی اب اس کی بات پہ تو ہنسے ہیں تو میں بھی کوئی بات کروں. اب اس کو بات تو آئی نہیں, بیٹھے بیٹھے جھوٹ بنا کے سنا دیا. اب لوگوں نے ہنس کے بات کو اڑا دیا ہوا میں, لیکن اس پر افسوس کیوں ہے کہ دوسروں کی وجہ سے اس نے اپنے نام اعمال میں جھوٹ والا گناہ لکھوایا. تو میرا دوست ذرا اپنی عملی زندگی کو تبدیل کرنا لازم ہے. جب تک عمل تبدیل نہیں ہوگا, میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا, تو یاد رکھیے گا میرا دوست, اگر عمل میں کمزوری اور عمل میں کمزوری رہ گئی تو پھر حضرت جیسے فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ جیسے غفور الرحیم ہے ایسے وہ عادل بادشاہ بھی, اس نے عدل بھی کرنا ہے. تو پہلا حکم سچ بولنے, اور دوسرا جو نہیں کرنا کام رکنا ہے وہ کس سے؟ جھوٹ سے رکنا ہے. کس سے رکنا ہے جی؟ جھوٹ سے رکنا ہے. سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے رکنا ہے. اچھا جی, دوسرا حکم کرنے کا قرآن مقدس فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا. اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی وعدے کیے فرمایا وہ تمام تر وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. فرمایا اہل ایمان وہ ہیں فرمایا جو امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ساتھ میں وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا جو بھی وعدہ کیے ہیں فرمایا اس وعدے کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کے ذریعے دوسرا کام کرنے کا حکم دیا. فرمایا جب بھی وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. جو بھی زبان سے نکالو اپنا جو وعدہ جس طرح بھی کر رہے ہیں, لین دین میں ہے, رشتہ داری نبھانے کے اندر ہے, فرمایا کوئی بھی ہے فرمایا اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے وعدہ خلافی نہیں کرنی, اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا. فرمایا جس نے دنیا میں وعدہ کر کے پورا نہیں کیے فرمایا قیامت کے دن اس کی پشت پہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس آدمی نے فلاں کے ساتھ بدعہدی کی تھی, وعدہ کر کے پورا نہیں کیا تھا. فرمایا اس لیے جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ وعدہ کون سا پورا کرنا چاہیے؟ یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا. آج کل ہمارے نوجوان بھی تو وعدہ کر رہے ہیں. یہ جو موبائل ہے نا اس نے میری نوجوان نسل کو آ کے برباد کر دی ہے. یہ جو موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں رات 1-1, 2-2 بجے تک, اکثر رات کو جب واپس جانا ہوتا ہے نا, بیانات سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی جناب کسی کونے میں لگا ہوتا ہے اور کوئی کسی کونے میں لگا ہوتا ہے. جی میرا خیال ہے والد سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسے نا جی, ابو سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے, پھر موبائلوں پہ پھر وعدے ہو رہے ہوتے ہیں. جی تو آپ تو یہی سمجھے کہ جی استاد سے ہم سن کے آئے ہیں وعدے کی پاسداری کرنی ہے اور پکے ہو گئے. سن میرا دوست, کون سا وعدہ پورا کرنا لازم ہے یہ بھی توجہ سے سن اور اسے دل و دماغ کے اندر جگہ دے. خاص کر میری نوجوان نسل, یہ میرے نوجوان بیٹھے ہوئے میرے سامنے, توجہ سے سنیں اس بات کو. فرمایا ہر جائز کام پہ کیا ہوا وعدہ, ہر جائز کام پہ کیا ہوا وعدہ, وہ وعدہ کرنا بھی جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی جائز ہے. اور اگر پورا نہیں کرو گے تو قیامت کے دن پوچھو گی. اور ہر ناجائز کام پہ کیا ہوا وعدہ, سنیے گا, ہر ناجائز کام پہ کیا ہوا وعدہ فرمایا یہ وعدہ کرنا بھی گناہ کبیرہ اور اس کو پورا کرنا بھی گناہ کبیرہ, بلکہ اس کو توڑ دینا فرض ہوتا ہے. توڑ دینا کیا ہوتا ہے جی؟ فرض ہوتا ہے. اب ذرا یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ متوجہ ہوں تو آپ کی نحس پہ آ کے آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں. مثلا
کون سا ناجائز وعدہ ہوگا؟ اس کی مثال سن لیں. مثلا برادریوں میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی برادری میں جھگڑا ہو گیا. اب برادری میں جب جھگڑا ہوا، دو فریق آپس میں لڑ پڑے. اب جو ایک آدمی ہے اس نے اپنے جو برادری کے قریبی ہیں ان کو اکٹھا کیا، الگ کر لیا. دوسرے نے اپنے قریبیوں کو اکٹھا کیا، اپنے اپنے گھر اکٹھ ہو رہا ہے. اب اس بات پر معاہدے ہو رہے ہیں جی ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، جو ہمارے ساتھ رکھے گا ان کے ساتھ نہیں رکھے. وہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ رکھے گا ان کے ساتھ نہیں رکھا. سارے مرنے پرنے کے ہو گئے، ختم ہو گئے. معاہدے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے؟ جی ہوتے ہیں نا ایسے معاہدے. یہ معاہدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. کیوں گناہ کبیرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کا. کس کا حکم دیا ہے جی؟ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ مومنین کو حکم دیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. فرمایا اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تیسرے کو کیا حکم ہے؟ ان میں کیا کروائے؟ صلح کروائے. کہ لڑا دے، صلح کروائے. صلح. اب یہ معاہدہ کرنے کا وقت نہیں تھا، نہ معاہدہ کرنے کا یہ ٹائم تھا. اب ان سب برادری والوں کو چاہیے تھا ان دونوں کی کیا کروانا؟ صلح کروانا. لیکن یہ آپس میں الٹا معاہدے کر کے دو حصے ہو گئے، برادری توڑ دی ساری. تو یہ کیا ہوا شریعت کے؟ کیا ہوا شریعت کے؟ اب ایسا ایسا بول رہے ہیں جی کہ سارے معاہدے کر کے تو نہیں بیٹھے جی. اگر کیے تو میرا دوست اللہ کی رضا کے لیے ختم کر کے صلح کریں، صلح کریں اللہ کی رضا کے لیے. اور حدیث پاک بھی سن لیں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی آدمی، دو آدمی لڑ پڑے، ان میں سے کوئی ایک آدمی جو باوجود اس کے کہ حق پر ہے باوجود اس کے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے صلح کرنے کی غرض سے جھک جاتا ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے صلح کرنے کی وجہ سے یہ جو جھکا ہے نا، اس کی جتنی عزت کم ہوئی ہے، میں پیغمبر کہہ رہا ہوں قیامت کے دن میں پیغمبر سے لے لینا. اللہ اکبر. یقین جانے یہ ایک حدیث پہ نا ہمارے ہاں وہ ایک جھگڑا ہوا تھا، وہ 4-5 کنال زمین کا جھگڑا تھا. اس ایک حدیث پہ اللہ نے ان کے دل میں رحم پال ڈالا اور جناب دونوں فریقین کی صلح ہو گئی. فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے جی، باوجود حق پہ ہونے کے جھک جاتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے جھک جانے سے جو اس کی عزت کم ہو رہی ہے، قیامت کے دن میں پیغمبر سے لے لوں. اتنی بڑی بات ہے میرا دوست. اور دوسری حدیث بھی سن. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو تمام تر انسانیت کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے مشرک کی. وہ تو مسلم قانون ہے نا. فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا 2 آدمیوں کی بخشش کو موقوف کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. فرمایا کون سے 2 آدمی؟ فرمایا ایسے 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں بولتے نہیں ہیں. فرمایا آپس میں لڑائی ہے، آپس میں صلح نہیں ہے. فرمایا ان دونوں کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے. کب؟ الا ان یصلحا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہ کریں. اس لیے میرے دوست آج کی اس ملاقات سے یہ سبق لے کے جا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کہ کبھی بھی جھوٹ، ذرا بولیں آپ تو مسجد میں بیٹھ کے تو کر لینا، اللہ سے مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ بات. ہاں پھر یہ میرے کاروباری حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خدارا چیز بیچنے کے اندر جھوٹ نہ بولا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں جی. اور قسمیں نہ اٹھایا کریں، قسمیں اٹھا کے چیز بیچتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قسم اٹھا کے چیز تو بک جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی جی؟ برکت نہیں ہوتی. چیز تو بک جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی. اور اگر برکت نہیں ہے تو کروڑ روپے بھی پورے نہیں ہوتے. اور اگر برکت ہے تو 10,000 روپے مولوی صاحب کی تنخواہ ہے، اس پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں جی؟ اربوں روپے والے رو رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھے جی سنائے جی کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. کتنی شادی ہیں جی؟ ماشاءاللہ 2 شادیاں. کتنے بچے ہیں جی؟ 18. ماشاءاللہ جی بڑے. پھر تنخواہ کتنی ہے جی؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ 6,000 مل جاتی ہے. حضرت صاحب گزارا کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ جی بہت اچھا گزارا ہوتا ہے جی. یہ جتنے صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہیں، خدا را ان سے کہتا ہوں ذرا اپنے علماء کی خدمت کیا کریں،
علماء کی خدمت کیا کریں. جس کے پاس مساجد کے اندر جو بھی علماء ہیں خدمت کر رہے ہیں دین کی، خدا را ان کی خدمت کیا کریں، اور یہ خدمت آپ کے قیامت کے دن کام آئے گی. اور دوسری بات یہ بھی سن لیں، خدمت کر کے نا اسے ضائع نہ کیا کریں، خدمت کر کے ضائع نہ کیا کریں. ہاں، اس لیے کہ ایک آدمی 100 روپے مسجد میں دیتا ہے نا، تو جب تک استاد کو 1000 روپے کی باتیں نہ سنا دینا تو اس کا ایمان جہاتے نہیں آتا. اس بات سے روکا کریں، خدا را اس بات سے روکا کریں کہ اگر 100 50 500 آپ مسجد میں دیتے ہیں تو استاد پہ احسان نہیں لگاتے. کس کے لیے دیتے ہیں؟ اپنے لیے دیتے ہیں نا بھائی، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. تو علماء کی خدمت کیا کریں، اس خدمت پر بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. تو عرض کیا کر رہا تھا، آج کا سبق لے کے جائیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. اور جو بھی جائز کام پہ وعدہ کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی. بس یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. یہ بہت طویل مطلب کہ ہے مضمون، برحال جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا جیسے یہاں مل بہنا اکٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جنت میں بھی ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دے. وما علینا.